أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی تیاری چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ اچھی جا رہی ہے. آسان لگ رہا ہے سب؟ جی آپ کی الحمدللہ. چلے آج ہم لوگ کرتے ہیں اپنی آئی تھنک لاسٹ ریویژن کلاس فرسٹ ٹرم کے ایگزام سے پہلے. یاد رکھیں کہ اب تک جو ہم ٹیسٹ لیتے تھے وہ کلاس ٹیسٹ تھے، اس سے آپ کے تعلیم دین کے ایگزام کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ پریکٹس ٹیسٹ تھا. لیکن اب جو یہ 11 دسمبر کو ایگزام ہے یا ٹیسٹ ہے، یہ تعلیم دین کا ہے اور اس کے مارکس آپ کے تعلیم دین کورس میں جائیں گے. تو آپ پورشن بہت آسان ہے، سب کچھ آسان ہے، تیاری بس آپ اچھی کیجیے گا. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ وصلی اور اصلی پہچاننا ہے، وصل اور اصل. ٹھیک ہے، پہلے ہم وصلی دیکھ لیتے ہیں. وصلی، حمزہ وصلی کو پہچاننے کا دو طریقہ ہے. ایک یہاں پہ ہی میں لکھوں، ایک ہے ال والا حمزہ. یہ جب بھی کوئی آپ کو ال والا حمزہ دکھے تو آپ اس کو آنکھ بند کر کے حمزہ وصلی ڈکلیئر کر دیں. یہاں پہ دیکھیے آپ کو، اب یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے حمزہ وصلی ہیں. پہلے ال والا نکال لیتے ہیں. تو بسم اللہ، دیکھیں یہ ال والا حمزہ ہے آپ کا، پھر یہ بھی ال والا حمزہ ہے. تو یہ سب وصلی، یہ یلو سے ہم نے یہاں پہ دکھایا ہے، اسی لیے میں یلو ہائی لائٹر یہاں پہ لے رہی ہوں. تو یہ بھی ال والا حمزہ ہے، الرحمن سے پہلے. تو یہ ہو گئے حمزہ وصلی. یہاں پہ دیکھیں ال بہت سارے ملیں گے آپ کو. یہ ال، یہ والا بھی یہاں پہ تو یہ غائب ہو گیا کیونکہ ظاہر اللام زیر آ گیا تو وہ دکھ ہی نہیں رہا ہے. بہرحال یہ دیکھیے، یہ ال والا حمزہ، ال والا حمزہ، یہ ال والا حمزہ، السلام علیکم. یہ ال والا حمزہ، وعلیکم السلام، یہ ال والا حمزہ. یہ سب کیا ہے؟ حمزہ وصلی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کوئی ال والا حمزہ دیکھیں تو وہ حمزہ وصلی ہے. ایک تو یہ پہچان ہو گئی آپ کی، اور دوسری، کسی کا مائک انمیوٹ ہے تو پلیز میوٹ کر لیجئے. طاہرہ کا انمیوٹ ہے شاید. دوسرا کیسے آپ پہچانیں گی؟ اگر وہ ال والا حمزہ نہیں ہے اور آپ کیسے پہچانیں گی کہ وصلی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کریں کہ اس کو پیچھے کے ورڈ سے، پچھلے ورڈ سے پڑھنے کی کو پڑھیں. اگر آپ اس حمزہ کو نہیں پڑھ رہی ہیں، چھوڑ دے رہی ہیں، پڑھنے کی صورت میں جب آپ تلاوت کر رہی ہیں تو وہ حمزہ پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی صورت میں آپ ڈراپ کر دے رہی ہیں تو وہ بھی حمزہ وصلی ہوگا. تو یہاں پہ میں اب کیا لکھوں؟ دوسرے کے آگے لکھ دوں پیچھے سے پڑھنے کی صورت
में ड्रॉप। तो ये दो पहचान हो गई, एक तो अल वाली हो गई और पीछे से पढ़ने की सूरत में वो ड्रॉप हो रहा। आप देखें यहाँ पे ये बिस्मिल्लाही, इस पे दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो रही है आपकी। आपने जब बिस्मिल्लाही कहा तो ये नहीं पढ़ा हमजा आपने, इसी तरह आप देखें ये पढ़ा नहीं जा रहा ये सब, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये अब पढ़ती चली जाएं आप। अल्हम्दु, अब यहाँ पे तो हमने पीछे से मिला के हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो अल वाला हमजा है, तो हम इसलिए पीछे से मिला के पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ ये तो हमारा क्लियरली हमको पहले ही कंडीशन से पता चल गया कि हमजा वसली है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और यहाँ पे देखिए फिर ये भी अब आपको जो दिख रहे हैं ये सारे हमजा वसली आ रहे हैं, तो यहाँ तो अल वाले हैं, तो आपको पहली ही कंडीशन से आप डिसाइड करती चली जा रही हैं। अब आया आपका इय्याका, ठीक है। पीछे से अगर आपने देखा होगा कि बाज इमाम तकरीबन 7 आयतें भी साथ पढ़ लेते हैं बिना वक्त के बीच में। तो मालिकी यौमिद्दीनी इय्याका, दीनी भी वो पढ़ते हैं और फिर इय्याका भी पढ़ते हैं। आपने कभी भी ये नहीं देखा कि जो वो पढ़ रहे हैं मालिकी यौमिद्दीनी इय्याका, ऐसे नहीं, ये ई जो है ये पढ़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए अभी हम येलो हाइलाइटर है मेरे पास, हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये इय्याका ये असली हमजा है, ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, मिला के पढ़ने की सूरत में भी ये पढ़ा जा रहा है। देखिए आप अगर ये वाला आपने, हम लोग तो वक्फ कर लेते हैं ना, अब आगे चले इय्याका नअबुदु व, अब व को आप या से तो नहीं मिलाती, व या का तो आप नहीं पढ़ती हैं कभी, आप क्या पढ़ती हैं, व इय्याका, है ना। तो ये पता चल रहा है कि ये हमजा क्या है, असली है, क्योंकि ये पीछे से मिला के पढ़ने की सूरत में ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो सेकंड कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रही है, तो ये असली है। और असली की भी कंडीशन मैं भी बताती हूँ। तो इय्याका हमारा क्या है, येलो हाईलाइट नहीं कर सकते, हम इय्याका क्या क्या करेंगे, ये वसली डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसी तरह ये हमजा भी नहीं हो सकता। उसके बाद अब देखें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु, ऐसे पढ़ लेते हैं, नुहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैंने आपको शुरू में जब मैं पढ़ा रही थी हमजा असली वसली वाला, तो मैंने आपको इसकी एक ऑडियो भी भेजी थी एक शेख की, कि नस्तईनु दिनस पढ़ लिया जाता है, नस्तईनु इहदिनस नहीं पढ़ा जाता। तो ये हमजा क्या हो गया आपका, हम इसको येलो हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा हो गया वसली। जब पीछे से हमने पढ़ा तो हमने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये दूसरी कंडीशन में आ गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, पीछे से, मैंने नुक्ते नहीं लिखे यहाँ पे, पीछे से मिला के पढ़ने की सूरत में क्या किया हमने, इसको ड्रॉप कर दिया। तो जब ये दूसरी कंडीशन पे फिट हुआ तो ये डिक्लेयर कर दिया हमने कि ये क्या है, हमजा वसली है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता। अब देखें यहाँ पे भी आपने जब ये आगे आपने पढ़ा मिला के सिरातल लदीना, तो ये तो नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, ये हमजा वसली है। लेकिन उसके बाद आपने अनअमता पढ़ा, ननअमता तो नहीं पढ़ा, सिरातल लदीना अनअमता। तो जो हमजा पीछे से पढ़ने की सूरत में पढ़ा जाएगा वो हमजा वसली नहीं होगा। तो ये भी हमने अभी यहाँ छोड़ दिया है, अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं हमजा असली। यहाँ तो सब हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं हाईलाइट, और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब ये इय्याका, चूंकि हमारा पीछे से मिला के पढ़ने की सूरत में हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा हमजा असली। ये भी इय्याका, ये वाला हमजा भी असली है। और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता, ये भी हमारा असली है। अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो अगर आप ये दोनों पॉइंट याद रखेंगी
تو یہ ہی آپ کو وصلی کی بھی پہچان کرا دے گا اور اصلی کی بھی پہچان کرا دے گا. تو کیا ہوا, سب سے پہلے آپ ال والے سارے حمزہ کو ڈکلیئر کر لیں کہ یہ حمزہ وصلی ہے, پہچان لیں کہ یہ حمزہ وصلی ہے. اس کے بعد جو بچ جائیں اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں. اگر آپ اس کو پڑھ رہی ہیں تو وہ اصلی ہوگا, اور اگر ڈراپ کر دے رہی ہیں تو وصلی ہوگا. ہر سوال کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں میں سے سب کو سمجھ میں آ گیا, اور پھر میں اس کا انشاءاللہ تعالی اسکرین شاٹ لے کے ان لڑکیوں کو میں الگ سے کانٹیکٹ کروں گی. تو میرا سوال اب اس کے بعد ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہینڈ ریز کر لیں. ٹھیک ہے فاطمہ, میں آپ کو الگ سے دیکھوں گی. میم آج میرا میں ایک سوال تھا بس. چلیں پوچھ لیجیے, اگر چھوٹا سا سوال ہے اور اس کا جواب بھی چھوٹا ہی ہو. جی میم, یہ جیسے ہے صراط الذین, تو یہ جو صراط میں الف آ رہا ہے, یہ صرف الف کنسیڈر ہوگا نا, حمزہ اصلی تو کنسیڈر نہیں ہوگا نا؟ نہیں, حمزہ نہیں ہوگا, یہ الف ٹھیک ہے. ہے میم, ٹھیک ہے, اس اوکے. کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. وہ الف جو خالی ہوتا ہے وہ آپ یاد رکھیں, مد اصلی والے سارے حمزہ جو ہیں, سوری مد اصلی والے سارے جو ہیں وہ الف ہی ہیں. زبر کے بعد جو آتا ہے وہ الف ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف اوکے اس میم. الف کو لمبا کرنے کے لیے, کھینچنے کے لیے, مد اصلی بنانے کے لیے یہ جو آتا ہے یہ الف ہوتا ہے. ہم نے یہاں پہ دیکھا آپ نے کہ الف کا ٹاپک ہی میں نے ہٹا دیا تھا نا, اس وجہ سے میں نے جی میم. ڈسکس نہیں کیا. اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں یہاں بتا دوں کہ یہ سارے جو ہے, جیسے عین کے بعد یہ پلورل جب بھی جمع لکھا جاتا ہے, یہاں پہ دیکھا الرحمن تو سنگولر ہے, میں وہی بات ہے جب میں کچھ بتاتی ہوں تو فوراً ہی اس کا ایکسیپشن بھی سامنے آتا ہے. لیکن زیادہ تر جب پلورل بنتا ہے تو کھڑی زبر آ جاتی ہے. دیکھیں عالم اگر ہم لکھیں گے, عالم تو ہم لکھیں گے اس طرح, میں نے شاید پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا. اگر عالم لکھیں گے تو ہم اس طرح لکھیں گے. لیکن جب عالمین لکھا تو یہی حمزہ اور یہ الف کھڑی زبر میں بدل گیا. ٹھیک ہے, بجائے زبر اور الف دونوں لکھنے کے یہ رسم الخط ہے, اس طرح لکھا جاتا ہے. تو سنگولر میں الف اور حمزہ الگ الگ نظر آتے ہیں, لیکن پلورل میں یہاں پہ یہ کر دوں جس سے کوئی بعد میں پی ڈی ایف دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو یہ سارے جو باقی آپ کو دکھنے چاہیے, ای یا کے بعد یہ جو دکھ رہا ہے جو میں نے چھوڑ دیا ہے یہاں پہ, وہ سارے کیا ہیں, وہ الف ہیں. ٹھیک ہے فاطمہ, ٹھیک ہے میم. جی میم, اوکے, سمجھ آ گیا. اور کوئی سوال تو آپ کا نہیں ہے؟ نو میم. چلیں ٹھیک ہے, میں اسکرین شاٹ لیتی جا رہی ہوں جن لوگوں کا. امارا کا بھی ہینڈ ریز ہے. امارا, ہم اگر کلاس کے بعد ٹائم بچے گا تو میں لوں گی, میں اسکرین شاٹ لیتی جا رہی ہوں آپ لوگوں کا. اب دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں. بہت ہی آسان ہے, نام ہی سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے, اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ ہے. اب آپ لوگوں کو اسم کی تو پہچان ہے, لیکن فعل کی ابھی اتنی پہچان شاید نہ ہو گرامر کے لحاظ سے, لیکن ٹرانسلیشن کے لحاظ سے الحمدللہ آپ لوگ 7 جز کر چکے ہیں. تو میں امید اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو فعل کی بھی پہچان ہوگی. اپنے ترجمے کو وہاں تھوڑا سا استعمال کریے, اور اگر اس طرح کا سوال آئے تو اس طرح سے کوشش کیجیے. تو جب بھی کوئی جملہ اسم سے شروع ہوگا, آپ دیکھیں رب زدنی علما, تو یہ رب کیا ہے, اسم ہے نا, تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اب یہاں پہ قتل, چلے میں فعل اصل میں نے پڑھایا نہیں ہے نا, تو اس لیے فعل کی میں کچھ پہچان, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مجھے اسم کی آپ کو پہچان بتانی ہے, کہ اسم جملہ اسمیہ تو آرام سے پہچان ہو جائے گی. لیکن اگر جملہ فعلیہ پوچھ لیتے ہیں کہ جملہ فعلیہ پہچانیے, تب آپ کیا کریں گی؟ تو اس کا میں ان کی کنڈیشن تھوڑی سی ایک دو بتا دوں.
کہ کوئی بھی کوئی اگر لفظ تین اس سے بن رہا ہے، جیسے تین اس سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور شروع میں اور آخر میں زبر نظر آئے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا. جیسے قتلہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہے نا، میں نے بیچ والا چھوڑ دیا اس لیے کہ بیچ والے کے اوپر زبر، زیر یا پیش، فتح، ضمہ، کسرہ کچھ بھی آ سکتا ہے. تو آپ کی پہچان جو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی 3 لیٹر ورڈ ہے اور اس کے فرسٹ اینڈ لاسٹ ورڈ پہ زبر دکھے تو وہ فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح دوسری پہچان، یہ فرسٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، میں نے اوپر لکھ دیا شاید تھوڑا. اب دوسری پہچان کیا ہے؟ اگر کوئی لفظ روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے علامتیں ہیں کچھ میں بتا رہی ہوں. اگر اس کے آخر میں آپ کو تا دکھ جائے، آپ کرتی نا جعلتو، بنایا میں نے، ہے نا، جعلتا، بنایا تو نے، جعل، اس طرح سے کر کے اگر آخر میں آخر میں لکھ دوں، آخر میں آپ کو تا دکھ جائے تو یہ تھوڑی سی علامتیں بتا رہی ہوں، پوری تو نہیں بتا سکتے اس وقت، کہ اس طرح سے آپ پہچان کر لیں کہ یہ فیل ہوگا. اور یا شروع میں حمزہ، تا، یا نون دکھ جائے، جیسے اعبدو، ہے نا، تعملو، اس طرح کر کے، یا یعملو، یا نعبدو. تو اگر شروع میں یہ دکھ جائیں آپ کو حمزہ، تا یا نون، یہ شروع میں، تو یہ فیل ہو جائیں گے. پریشان مت ہوئیے گا بالکل بھی، ٹھیک ہے. پریشان ہوں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم کیسے یاد رکھیں گے، کیا کریں گے، یہ سب ہم بتا رہے ہیں، آپ سنتی چلیں. اور آپ نے ترجمے میں بہت سارے الفاظ، ظاہر ہے آپ لوگوں نے ایگزام دیا ہوا ہے تو آپ کو یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ جب یہ آتا ہے تو ہم کیا لگا لیتے ہیں، جب یہ شروع میں آتا ہے تو ہم اس کا کرتا کرتی کرتا کر دیتے ہیں. یہ پریزنٹ کی علامتیں ہیں، یہ پریزنٹ کی علامتیں ہیں، اور یہ دونوں جو ہے یہ پاسٹ کی علامتیں ہیں. جب یہ علامتیں دکھتی ہیں تو آپ ترجمہ کرتے ہیں، کیا، لیا، اس میں کرتے ہیں. اور جب یہ شروع میں آتی ہیں، یہ شروع میں نظر آتی ہیں، تو آپ کرتے ہیں آتا ہے یا آئے گا، مطلب کرتا ہے یا کرے گا ٹائپ سے آپ کرتی ہیں ان فعل کا ترجمہ. تو یہ ہے کچھ فعل کی پہچان. پھر اسی طرح اگر شروع میں اذ آ جائے، اذا جاء پڑھتے ہیں نا، اذا، اب اس کے بعد آتا ہے، میں یہاں لکھ دوں از کا، تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کوئی اگزامپل، لیکن یہ یاد آ رہی ہے آیت، اذا جاء. تو اجا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، تو اس سے فعل سے پہلے یہ حرف آیا ہے، ایک ورڈ آیا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے، اذا جاء. تو اذ آ جائے یا اذا آ جائے، میں اس کو رب کر دوں کہ جس سے یہ جا آپ کو کنفیوز نہ کرے. یا سین سے شروع ہو جائے، کوئی یہ روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہو، سین سے، ہے نا، ستجدونی، اس طرح سے کر کے. اب اس کا ستجدونی، تو اس میں جو ہے سین تو اس کا نہیں ہوا، نہیں، ستجدونی نہیں، ہم نے صحیح اگزامپل لیا ہے. اگزامپل میں بھیج دوں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی بعد میں. تو اگر شروع میں آپ کو یہ کچھ دکھ جائیں، جیسے سیقولو، ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ آ گیا اگزامپل ذہن میں. سیقولو، تو یہ سین دکھ گیا آپ کو، اور یہاں پہ شروع میں دیکھیں یقولو، یہ یا والی علامت بھی دکھ گئی ہے نا. ان قریب اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، جلد ہی، ان قریب، سیقولو، تو یہ علامت آپ کو یا والی بھی دکھ گئی. جو ایک شوشہ شاید اور ہونا چاہیے.
دوسرے جز کے شروع میں جو ورڈ آتا ہے سیقول السفہاء، تو اب یہ سین کی علامت آپ کو دکھ رہی ہے، تو یہ بھی آپ کا جو ہے یہ آپ کی فعل کی علامت ہو جائے گی، اور یہ مطلب فعل جملہ فعلیہ کو آپ اس طرح پہچان سکتی ہیں، اور یا بھی یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے جو کہ یہ علامت پریزنٹ ٹینس کی علامت ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ 4-5 چیزیں بس یاد کر لیجئے گا۔ I will share this PDF I think انشاءاللہ کہ میں سیو کر کے اس کو اسی طرح بھیج دوں۔ تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کو پہچاننے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ وہ جملہ اس سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو جملہ اسمیہ ڈکلیئر کر لیں، اور جملہ فعلیہ کے لیے میں نے پاسٹ کی آپ کو علامتیں بتا دی دو، اور 2 علامتیں پریزنٹ کی بتا دی کہ اس طرح سے پریزنٹ ٹینس کے، اور آپ ترجمہ کرتی رہتی ہیں تو آپ کو بالکل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آتا ہے تو پریشانی نہیں ہوگی، نہیں آیا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر پیپر میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آتا ہے تو آپ سکون سے اس طرح کر لیجئے گا۔ پیپر کرتے وقت نروس بالکل مت ہوئیے گا، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کے جو سیکنڈ ٹیسٹ جو آپ نے دیے تھے، تو جب میں نے اس کو ابھی میں دیکھ رہی تھی اس کو کہ مجھے آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی چیک کرنی تھی، تو جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا یہ چیزیں آپ کو آتی تھی، اور آپ کسی پریشر میں آ کے آپ نے یہ غلطیاں کی، کیونکہ وہ تو بہت کامن چیزیں تھیں جو مسٹیک میں مجھے وہاں نظر آ رہی تھی کچھ آنسر شیٹس میں، تو یہ غلطی مت کیجیے گا بالکل۔ چلیں اب دیکھتے ہیں فاعل اور مفعول، کہ کوئی جملہ ہے تو آپ اس میں فاعل اور مفعول کو کیسے پہچانیں گی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جملہ ہے، اس کو پہلے پچھلے اس کو بھی میں دیکھ لیتی ہوں۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے کہا نا جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ، اگر یہ جملہ آ جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اسمیہ ہے، تو میں دیکھوں گی کسرا، یہ تو کوئی اسم تو نہیں ہے نا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ فعل کی علامت مجھے پتا چلی تھی، آج ہی پتا چلی تھی کہ شروع کے اور 3 لیٹر ورڈ ہوں، اور آخر میں کیا ہے، یہاں شروع اور آخر میں زبر آ رہا ہے، یہاں بھی دیکھیں شروع اور آخر میں زبر ہے، تو یہ جملہ ہمارا کیسا جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ تو اور یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل پاسٹ ٹینس کا فعل ہے۔ تو جب بھی کوئی فعل ہو، فعل کے بعد آنے والا اسم جو رفع کی حالت میں ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ میں نے کیا کہا، کس جملہ فعلیہ میں کسی فعل کے بعد آنے والا اسم جو کہ رفع کی حالت میں ہوگا وہ کیا ہوگا، فاعل ہوگا۔ اس کام کو کرنے والا کون ہوگا، توڑ دیا، کسرا کا مطلب توڑ دیا، تو کس نے توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے توڑا۔ ہمیں کیسے پتا چلا ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پہ ہم کو فتح نظر آیا، تو ہم سمجھ گئے، استغفر اللہ، ہم کو ضمہ نظر آیا، تو ہم نے مطلب پیش نظر آئی، تو ہم نے کیا پہچان لیا کہ یہ کیا ہے، فاعل ہے۔ اور فعل کے بعد جو اسم، یاد رکھیں وہ اسم ہونا چاہیے، فاعل اور مفعول کیا ہوں گے، اسم ہوں گے۔ جو یہاں بھی اگر دیکھیں گے غلط لکھا ہوا ہے، جو اسم نصب کی حالت میں ہوگا وہ ہمارا مفعول ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو اسم رفع کی حالت میں ہوگا وہ کام کرنے والا ہوگا، یعنی اسی نے توڑا، اور کس کو توڑا وہ مفعول ہوگا۔ اب یہ مفعول جو ہے ہمارا کیا ہے، مفعول بہی بھی ہے۔ ہم نے بتایا مفعول کئی طرح کے ہیں نا، 5 طرح کے۔ مفعول بہی کیا ہے، وہ مفعول جس پہ ڈائریکٹ کام ہو رہا ہے، جس کا کی آنسر کس کو توڑا۔ اب توڑا اگر میں آپ سے کہوں اس نے توڑا، تو دماغ میں آ رہا ہے، آپ کے دماغ میں 2 سوال آئے، کس نے توڑا، اس کا جواب ہو گیا ابراہیم، اور کس کو توڑا، تو یہ کس کو جو ہوگا وہ کیا ہو گیا، مفعول بہی ہے۔ اس فعل کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جس اسم پہ ہو رہا ہو وہ ہوگا مفعول بہی۔ اب دوسری بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو صبح میں توڑا، تو یہ صبح بھی جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہی ہوگا۔ اور دوسری بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس فعل کی ڈیٹیل ہو، جو اس فعل کو
کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں، وہ سارے کیا ہوں گے؟ مفعول ہوں گے. لیکن مفعول بھی کون سا ہوگا؟ جس مفعول کے اوپر اس فعل کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہو رہا ہوگا، ڈائریکٹ کام ہو رہا ہوگا. اب جیسے میں نے چائے پی، تو چائے پینا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا نا، پینا. اور اس میں چائے کس نے پی؟ میں نے پی، تو میں فاعل ہو گئی. اور کس کو پی؟ ہو گیا مفعول بھی، یعنی چائے کو پیا. اب صبح میں پیا، پھر کپ میں پیا. یہ صبح، کپ اور کس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہو جائیں گی؟ نصب کی حالت میں ہو جائیں گی. تو یہ دوسرے مفعول ہیں جو ایکسٹرا ڈیٹیل آف دیٹ verb، مطلب ایکسٹرا ڈیٹیل آف دیٹ فعل. تو یہاں پہ فی الحال میں نے آپ کو بس دو چیزیں بتائیں، فاعل اور مفعول. تو مفعول بھی کیا ہے؟ جس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا، جس کے اوپر ڈائریکٹ کام ہو رہا ہو. اور کسرا، توڑ دیا، ابراہیم یا توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے، اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں تو نے لگا دیتے ہیں فاعل کے لیے. اور الاسنام بتوں کو، تو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو مفعول کے لیے کو لگا دیتے ہیں. کس کو؟ تو آپ رفع اور نصب کی حالت دیکھ کر آپ پہچان لیں گی کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. اس کے لیے بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور مجھے کچھ اور سمجھانا ہے کسی کو، تو ہینڈ ریز کر دیں اور میں اگلے ٹاپک پہ چلتی ہوں. کلمے کی 3 اقسام. آپ کو کلمہ تو پتہ چل گیا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں. یہ ساری ڈیفینیشنز ضرور ریوائز کر لیجئے گا، جتنی بھی ڈیفینیشن ہے لفظ کی، کلمے کی، اور سب کے ساتھ ایک ایک ایگزامپل بھی یاد کیجئے گا. کلمے کی 3 اقسام. اگر پوچھیں ہم کہ کلمے کی، تو یہ اسم، فعل اور حرف ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سے آتے ہیں. پھر اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بھی مکمل اور منیمم دونوں ہی چیزیں ایم سے ہیں، ایک اردو میں اور ایک انگلش میں. مکمل اور کم سے کم یعنی منیمم الفاظ میں آپ لکھیں گی. سارے ورڈز، کی ورڈز سارے موجود ہونے چاہیے. ہم نے چھوٹا کہا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خاص بات غائب ہو جائے. مکمل اور منیمم الفاظ میں آپ ہمیشہ دیں گی. اگر لکھا ہے کہ ایک مثال دیں تو صرف ایک مثال دیں گی، 3 4 مثالیں نہیں دیں گی، صرف ایک مثال دیں گی. اگر 2 لکھا ہے تو صرف 2 ہی مثال دیں گی. اگر ایک لکھا ہے اور آپ 3 مثالیں دیں گی تو I will take the first. میں چوز نہیں کروں گی کہ لاسٹ والی صحیح ہے تو چوز کر لوں. I will take the first one. تو میں پہلی ہی والی دیکھوں گی. تو جتنی مثالیں کہی گئی ہیں صرف اتنا ہی، سیکنڈ تھرڈ کو میں اومٹ کر لوں گی خود ہی. تو آپ بلا وجہ اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ تو اس طرح سے اسم، فعل، حرف یہ ہم لوگوں نے بہت بار کیا ہے. تو اور جب تک میں یہ سب بول رہی تھی تو امید ہے کہ آپ سب نے اپنے ذہن میں ان کی ڈیفینیشن بھی ریوائز کر لی ہوگی اور ایک ایک ایگزامپل بھی ضرور. جیسے کہ ہم نے کہا کہ اسم کی تو آپ آرام سے دے لیں گے ڈیفینیشن، قلم، یہ وہ عربک میں ڈیفینیشن دیجیے گا. اردو میں ڈیفینیشن مت دے دیجیے گا کہ قلم لکھ دیا آپ نے، اس پہ بھی نمبر نہیں ملیں گے. کتاب لکھ دی تو نمبر نہیں ملیں گے بنا زیر زبر کے. آپ کو سارے حرکات اور اعراب کے ساتھ ایگزامپل دیجیے گا. کتابن ایسے لکھیے گا، صرف کتاب نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اردو کی ہو گئی، آپ سے ڈیفینیشن اردو میں پوچھی جا رہی ہے، مثال آپ کو عربک ورڈ کی دینی ہے. اسی طرح فعل اب تو بہت آسان ہو گیا. اگر فعل کی آپ کو ایگزامپل دینی ہے تو ابھی میں نے آپ کو یہ بتائی، جو یہ بات یہاں سے لے کے آپ قتلا، یہ کچھ بھی لکھ لیں، قتلا. ٹھیک ہے. تو اور حرف کی آپ نے حرف یاد کیے ہیں، آپ 3 طرح کے حروف آپ کر چکے ہیں. ان تینوں حرف میں سے کوئی حرف آپ لکھ لیجئے گا. وہ حرف آپ لکھیں ہمیشہ جو آپ کو کنفرم ہو. جیسے بی لکھ لیجئے، ب لکھ لیجئے زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، خالی ب مت لکھیے گا، ب زیر کے ساتھ. من لکھیے گا تو میم کے نیچے زیر لکھیے اور نون کے اوپر سکون کی بھی علامت لکھیے. جب بھی کوئی آپ مثال دیں گی یا کچھ بھی عربک کا لکھیں گی تو ساری حرکات اور اعراب بہت کلیئر ہونے چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ مرکبات. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں کہ یہ سب مجھے آپ کو آتا ہے. اور
یہاں پہ ہمیں وقت کے اندر ہی میں چاہ رہی تھی کہ ساری چیزیں ہو جائیں. مرکبات، ان کی بھی ساری ڈیفینیشنز آپ کو آنی چاہیے. مرکب توصیفی، جاری، اشاری، اضافی اور عطفی، یہ ساری ہم لوگوں نے مرکبات کیے. ان کے بھی بہت کلیئرلی آپ کو ڈیفینیشنز، اور جیسا کہ مائک میوٹ پلیز، ان کی بھی آپ کو مکمل اور منیمم الفاظ میں ڈیفینیشنز. میں نے ڈیفینیشن کئی بار شیئر کی ہوئی ہیں مین گروپ میں بھی اور ریڈنگ ٹاسک والے گروپ میں بھی، تو وہاں سے آپ ڈیفینیشن لے سکتی ہیں. اور اگزامپل اور جو مثال لکھیں گی، ایک بار پھر میں کہہ رہی ہوں، ساری حرکات کے ساتھ لکھیں گی، تبھی مجھے پتا چلے گا کہ وہ توصیفی ہے یا جاری ہے. مجھے نظر آنا چاہیے نا کہ وہ اسم مجرور ہے. تو آپ حرکات اور اس کو بہت کلیئر لکھیں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہو گئی آپ کے مرکبات کی ڈیفینیشن اور مثالیں. اب اگر ہم نے بس یہاں پہ ڈیفینیشن نہیں لکھی، تو میں چلیں یہاں پہ آپ کو ایک بار کوئک ریویژن دے دیتے ہیں مرکبات کی، کیونکہ یہ مرکبات اگر آپ کو کلیئر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی جب آگے آپ فیل کریں گی تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی. تو اس کو بالکل بھی کبھی بھی بھولنا نہیں ہے. تو آپ اب جب اپنے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے الفاظ یاد کرتی ہیں یا کریں گی انشاءاللہ، تو ذہن کھول کے سارے اسما کو ان چیزوں پہ بھی آپ 7 بار کرتی ہیں، تو 7 ٹائم سے آئی تھنک آپ 5 بار شاید کرتی ہیں، تو 5 بار کرنے میں 1 منٹ تو لگتا ہوگا. اس 1 منٹ میں جلدی سے دیکھ لیں کہ اعراب کیا ہے، جنس کیا ہے، یہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور اگر یہ مرکب ہے تو یہ کون سا مرکب ہو سکتا ہے. اور جب آپ اپنی پیئر گرل کو سناتی ہیں تو جب تجوید کا شاید آپ سبق سناتی ہیں تو ان کو 1 منٹ آخر میں لگا کے تھوڑا سا گرامر کو بھی وقت دے دیں کہ دیکھیں اس آیت میں یہ والا مرکب ہے، یہ والا مرکب ہے. اور اگر وہ غلط کہہ رہی ہیں تو دوسری بہن جو ہے اس کو کریکٹ کر دیں، ایکسپلین کر دیں، نہیں آپ نے یہ غلط پہچانا. چلیں اب ہم یہاں پہچانتے ہیں. رب العالمین، ہم نے جیسا کہ بتایا کہ ہمیں یہ پتا چلیے اینا کی ساؤنڈ ہم کو یہاں نظر آ گئی نا. اینا کی ساؤنڈ، جیسے ہی اینا کی ساؤنڈ نظر آئی تو ہم سمجھ گئے کہ یہ یا تو حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے. اور ہم کو پتا ہے کہ جر، یہ ساری ہم پروسیس آپ کو بتا رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو تھنک. آپ کو کیسے سوچنا شروع کرنا ہے. جب کوئی پریشان ہونا نہیں ہے کہ رب العالمین اب یہ سوچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پہلا یہ اسم دیکھا، یہاں پہ آپ کو یہ لگا کہ اس پہ نہ تو ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے، تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جب کوئی مضاف جو ہوتا ہے وہ ال کے ساتھ بھی نہیں ہوتا اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہوتا ہے. تو یہاں دونوں ہی چیزیں ہیں کہ اس کا اعراب، تو آپ کے فوراً دماغ اب آپ کا مضاف الیہ مطلب اس کی مرکب اضافی کی طرف آپ چل پڑیں گی. اب جیسے ہی آپ نے فرسٹ ورڈ دیکھا تو اب آپ کو سوچنا کس طرف ہے؟ مرکب اضافی کی طرف. اب نہ آپ عطفی سوچیں گی اور نہ ہی جاری کی طرف جا رہی ہیں آپ. اب دوسری کنڈیشن آپ کو پتا ہے کہ جو اس کا دوسرا پارٹ ہوتا ہے، جو دوسرا اسم ہوتا ہے، وہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو العالمین یہ آپ کو مل گیا، نصب یا جر میں ہو سکتا ہے، اور یہ ہو گیا حالت جر میں کیونکہ یہ ربو کے بعد آ رہا ہے. مضاف کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہی ہوگا، کنفرم ہو گیا، اور یہ ہو گیا ہمارا مرکب اضافی. دوسرا دیکھتے ہیں کتاب مبین. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں تشدید نہیں لگائی، یہاں لگا دینی چاہیے تھی، پیچھے سے آ رہا ہے. کتاب مبین. اب ہم نے دیکھا کتابن ہے اور یہ مبین ہے، یہ تو تشدید پڑھنے، شد پڑھنے کے لیے آتی ہے. کتابن مبین، جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ دونوں کے اعراب سیم ہیں، یہ بھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اعراب سیم ہے، پھر دیکھا دونوں واحد ہیں، پھر دیکھا دونوں مذکر ہیں، اور پھر دونوں، اور کیا چیز رہ گئی ہماری؟ عدد واحد ہیں. تو ہم نے کیا، جب چاروں پہلو سے سیم ہو تو ہمارا کون سا ہوتا ہے مرکب؟ وہ توصیفی. ہم نے اس کو توصیفی ڈکلیئر کر لیا.
اس کے بعد المال والبنون، یہ ہمارا مرکب ہے. ہو سکتا ہے یہ سینٹینس کے اندر ہو، ہے نا. تو وہ کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی جر میں تو نہیں جا رہا ہے کہ یہ مرکب جاری ہو یا کچھ ہو. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں المال والبنون. اب جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ دو اسم کے بیچ میں ایک حرف عطف ہے، واو جو ہے حرف عطف بھی ہے اور حرف جر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دو اسم ہیں اور دونوں کا ہم نے کیا بتایا تھا کہ دونوں کا سیم ہونا چاہیے، اعراب سیم ہونا چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ المالو، ہم اسی وجہ سے ہم تھوڑا ڈیفرنٹ آپ کو لے کے آئے جس سے آپ کو وہ مسلمن والی پوئٹری بہت کلیئر ہو. اگزامپل اس طرح کے لائیں، المالو تو یہ تو کلیئر دکھ رہا ہے کہ یہ ہمارا رفع کی حالت میں ہے. اب والبنونا تو یہ ہمارا یہاں پہ اونا کی ساؤنڈ پہ اب جائیں گے، آپ زبر پہ نہیں جائیں گی. یہاں تو آپ پیش پہ جائیں گی، یہاں پہ آپ پیش سے ڈیسائیڈ کر لیں گی کہ یہ رفع کی حالت میں ہے. لیکن یہاں پہ یہ اونا، یہ مجھے پیش بھی انکلوڈ کرنا چاہیے تھا. ایک منٹ میرا اریز کروں. اونا کی ساؤنڈ جو ہے یہ ہم کو بتا رہی ہے اونا، اونا اینا اینا. تو اونا فرسٹ کالم میں آتا ہے تو یہ بھی رفع ہے، تو یہ بھی ہمارا رفع ہے اور یہ اگلا لفظ بھی رفع کی حالت میں ہے. مرکب عطفی میں آپ کو صرف اعراب دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ اب یہ تو سنگولر ہے، یہ واحد ہے اور یہ پلورل ہے. تو آپ اس میں نہیں جائیں گی. آپ کو صرف اعراب اگر سیم مل گیا اور بیچ میں حرف عطف مل گیا، آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں گی کہ یہ مرکب عطفی ہے. اس کے بعد آئے ذالک الکتاب. اب یہ یہاں دیکھیں ہم نے اس کو زبر اور الف دونوں الگ الگ لکھ دیا ہے نا. یہ دونوں ملا کے ہی کھڑی زبر کی صورت میں لکھا ہوتا ہے ذالک. تو ذالک الکتاب، اب آپ نے دیکھا ذالک یہ اس میں اشارہ ہے. اور اس کے بعد یاد رکھیں، اسی لیے میں نے ایک پریکٹس ٹیسٹ میں دیا تھا کہ جملہ اسمیہ سے اور اس سے کنفیوز نہ کریں آپ. ذالک الکتاب، یہاں پہ یہ اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ ہمیشہ ال والا ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جائے گا ذالک کتاب تو کیا ہوگا، وہ کتاب ہے تو جملہ بن جائے گا. اگر کتابن ہوتا تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا. مرکب کے لیے ضروری ہے، مرکب اشاری کے لیے ضروری ہے کہ مشار الیہ ال والا ہو. کچھ لڑکیوں نے، مدیحہ کاشف نے الحمدللہ اس کو بہت اچھا گروپ نے ایکسپلین کر لیا تھا. تو ذالک الکتاب، تو جیسے ہی ہم کو اس میں اشارہ دکھا، اس میں اشارہ کے بعد مشار الیہ کو آپ آگے دیکھیں گی کہ وہ ال والا ہونا چاہیے، معرف باللام ہونا چاہیے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وہ کتاب، یا یہ کتاب ہم کرتے ہیں، یہ کتاب ہے نہیں لگائیں، جملہ نہیں بنا ابھی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ابھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ذالک الکتاب یہ مرکب ہے، اور کون سا مرکب ہوا، اشاری. تو مرکب اشاری کی کیا شرط ہیں یا کیا قواعد ہیں کہ آنا چاہیے اس میں اشارہ، اور جو کہ آپ کو پوری گردانیں یاد ہیں، قریب کی بھی اور بعید کی بھی، اور اس کے بعد ال والا اسم ہونا چاہیے. پھر آپ کہہ دیں گی کہ یہ ہے مرکب اشاری. اس کے بعد لاسٹ والا دیکھیں من المسجدی. تو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے، اور جر میں جانے کی ہم نے دو وجہ بتائی ہے. یا تو اس سے پہلے اگر اسم ہو اور وہ اسم مضاف ہو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہی ہیں، یا اس کے پہلے حرف جر ہو. یہاں پہ آپ کو دکھ گیا کہ حرف جر من ہے، یہ زبر آتی ہے من کے اوپر اس سے معرف مطلب لام تعریف سے ملا کے پڑھنے کے لیے یہ لگائی گئی ہے. یہ حرف اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس کو الگ الگ لکھ دیں تو آپ یہاں پہ من لکھیں گی، من لکھیں گے اور اس کو المسجدی لکھیں گی یا پڑھیں گی. تو من المسجدی یہ ہو گیا حرف جر، اور اس کے آگے ہے اسم مجرور، تو یہ ہو گیا مرکب جاری. اگر کسی کو اس کانسیپٹ میں اگر پرابلم ہے تو وہ اب ہینڈ ریز کر لیں.
ٹھیک ہے فاطمہ، میں نے نوٹ کر لیا. آپ ہے نیچے کر میم لیں صرف کر لیں. ایک کوشچن ہے، اگر مجھے ایک چیز کلیئر کر دیں. چلے پوچھیں. میم یہ جو مرکب اضافی والا آپ نے العالمین بتایا نا، اس میں آپ نے صرف ایک ورڈ بولا تھا شاید نصب، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ اینا کی آواز سے ساؤنڈ سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نصب اور جر دونوں ہیں، دونوں حالتیں. بس اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں العالمین کو. ٹھیک ہے. رب العالمین، آپ نے اتنا تو آپ نے سمجھ لیا کہ جب اینا کی آواز آتی، اونا اینا اینا، تو یہ اینا کی آواز دونوں میں آتی ہے. ٹھیک ہے، نصب میں بھی اور جی جر میم. میں بھی. لیکن مرکب اضافی کے جو قواعد ہیں آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا. سارے قواعد دیکھیں، بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے جو پہلے سمجھ لیں اور تب آپ یاد کر لیں. کچھ جو اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ بہت وہ کر رہی ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ اب اپوزٹ سائڈ سے چلی جائیں. پہلے آپ اس کے قواعد کے رٹے مار. ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، آئی ایم ٹیلنگ ٹو ایوری ون. کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے، کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کانسیپٹ کو سمجھ لیں اور پھر یاد کر لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. اب آپ کیا کریں، سمجھنا چھوڑ دیں. اب آپ قواعد کے رٹا ماریں. آپ کو پیچھے سے چلنا پڑے گا. سارے قواعد کو حفظ کر لیں. رٹا ورڈ اچھا نہیں لگ رہا ہے، حفظ اچھا لگ رہا ہے. اس کو حفظ کر لیں. حفظ کرنے کے بعد اب ان قواعد کو آپ کو اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہیں. اب ان قواعد کو آپ چونکہ ہیں آپ کے ذہن میں، اب آپ وہاں پہ اپلائی کریں. تو یہ ہو گیا کہ پہلے آپ نے حفظ کر لیا، اب آپ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ ہے ایک اور طریقہ جو کہ مشکل کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایزی کانسیپٹس پہلے سمجھ لیں اور بعد میں یاد کر لیں. ہوتا کیا ہے کہ ایزی کانسیپٹس ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں اور ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ہم نے یاد نہیں کیا ہوتا ہے تو پھر ہم اپلائی نہیں کر پاتے، تو وہ بھی ہمارا گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو ایزی کانسیپٹس پہلے سمجھیں اور بعد میں یاد کریں ضرور. اس کو ایزی سمجھ کے لاپرواہی مت برتیں. یہ فاطمہ کے سوال کا جواب نہیں ہے، میں پوری کلاس کو کہہ رہی ہوں. اور جو مشکل کانسیپٹس ہیں آپ سمجھ رہی ہیں پھر کنفیوز ہو جا رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں پھر کنفیوز ہو جا رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں پھر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ الٹا جواب دے دیتی ہیں. تو ایسے کانسیپٹس کے سارے قواعد جو بھی میں نے پی ڈی ایف میں دیا ہے یا ٹیکسٹ بک میں ہے، یو کین چوز اینی بک، بہت اچھی بکس ہیں موجود. لیکن میں ابھی آپ سے کہوں گی آپ پی ڈی ایف سے ہی کریں، کیونکہ وہاں پہ آسان لفظ میں نے کوشش کی اپنی جتنی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے سارے قواعد 3 4 ہیں، زیادہ ہیں ہی نہیں، وہ یاد کر لیں اور پھر ان قواعد کی روشنی میں آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں جیسا کہ بتایا رب العالمین، ان کا سوال ہے کہ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ ہم یہ نصب اور جر جو ہم نے پوائنٹ کیا تھا یہ ان کو کلیئر کرنا ہے. اونا پہلے آپ نے بتایا کہ اس مرکب کو آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سا مرکب ہے. تو آپ کو مضاف کی کنڈیشن یاد ہے. پہلے ورڈ کو دیکھیں گے، اس کو مضاف کہتے ہیں اور اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف کے قواعد کیا ہیں کہ اس کے شروع میں ال نہیں ہوتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکا کرنے کی پوری ایک کلاس موجود ہے. اگر فاطمہ اگر وہ لگ رہا ہو تو مرکب اضافی کی وہ جی میم، ریکارڈنگ مجھے پتہ ہے. چلے جی ٹھیک، جی، اس کا آئیڈیا وہ ہے. آتا ہے الحمدللہ. تو ہم نے دیکھا کہ یہ اس کا ال بھی نہیں ہے، اعراب بھی ہلکا ہے، تو یہ مضاف کے کنڈیشن کو پورا کر رہا ہے. تو جب یہ مضاف کی کنڈیشن کو پورا کر رہا ہے تو اب ہم چیک کریں گے کہ آگے اس کے مضاف الیہ بیٹھا ہے کہ نہیں. آگے اس کے مضاف الیہ موجود ہے. اب مضاف الیہ کی کنڈیشن ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اب ہمیں جب العالمین دکھا تو اینا کی ساؤنڈ آپ کے جر کے کالم میں موجود ہے کہ نہیں ہے فاطمہ؟ جی میم ہے نا. ایسے ہی اب ہے. ہم نے آپ کو کہا آپ اپنے ذہن میں 3 کالم ہمیشہ تیار رکھیں. آپ کے ذہن میں ایک پیج ہونا چاہیے، اس پیج پہ بیچ میں 2 لکیریں ہونی چاہیے. یہ 2 لکیریں، یہ 2 لائنز آپ کے اس پیج کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں گی. اب پہلے کالم میں آپ کا رفع ہے، دوسرے کالم میں نصب ہے اور تیسرے کالم میں جر ہے. اب آپ پوئٹری پڑھیں گے اونا اینا اینا، تو جب اینا آپ کے 3rd کالم میں موجود ہے تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ حالت جر ہے. جی یہ اسم آپ کا حالت جر میں موجود ہے. تو اب آپ کا
مضاف الیہ کی بھی کنڈیشن پوری ہو گئی اور یہ مرکب ہو گیا مضاف، اور مضاف الیہ من کے کون سا مرکب بنتا ہے فاطمہ؟ مرکب اضافی. تو بس ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. آپ کے سوال کا آنسر آپ کو مل گیا؟ جی جی. چلیں شکریہ. ہاتھ اپنا نیچے کر لیں، اٹھا نہ لیں، نیچے کر لیں. اب یہ بہت ہی آسان سا، دیکھیں یہ چیز سنا ہوگا آپ نے پہلے اعراب تو مشکل لگتا ہوگا، لیکن اب تو آپ کو لگتا ہوگا کہ اعراب از نتھنگ بٹ اے بی سی، ہے نا؟ اے بی سی کی طرح آپ کر لیں گی. فاطمہ آپ ہی آ جائیں، مائک انمیوٹ کریں. جی میم. قلمین کا ہم کو جو ہے بتائیں آپ کی اعراب کیا ہے؟ قلمین اس وقت حالت رفع میں ہے. آپ چلیں آپ پوئٹری پڑھیں، آپ پوئٹری پڑھیے. مسلمون مسلمن مسلمین نہیں جر میں. ہاں، تو آپ نے بنا پوئٹری پڑھے کیوں آنسر کیا فاطمہ؟ جی میم. ٹھیک ہے، بہت بڑی غلطی، اس کی آپ کو اس کا فائن دینا ہوگا. ٹھیک ہے، فائن آپ کے میسج میں پہنچے گا. تو جب بھی آپ کو اعراب کا سوال آئے گا، پوری کلاس کے لیے ہے، جب بھی آپ کو اعراب، ہوتا کیا ہے کہ ہم سم ٹائمز وی آر اوور کانفیڈنٹ، تو اس اوور کانفیڈنس میں بھی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جس پہ ہم بعد میں بہت پچھتاتے ہیں. ہمیں پچھتانے والا کوئی چیز آپ کو نہیں آتی ہے اور غلط ہو جائے، آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن اگر آپ ہم کو یہ بعد میں میسج کریں گی مجھے آتا تھا اور میں نے غلط کیا، تو آئی ول ناٹ لیو یو دین، مطلب مجھے پھر بہت افسوس ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں مجھے یہ چیز نہیں آتی تھی اور غلطی ہو گئی، دیٹس اوکے، کہ آتی ہی نہیں تھی تو پھر کیا پرابلم ہے. لیکن آتی ہوئی چیزوں کو صرف آپ جلدی میں پڑھ کے غلط کر دیں، یا جو میں نے آپ کو ایک سسٹم دیا ہے، سسٹم فالو کر کے آپ پیپر ول بی ویری شارٹ. اور آپ دیکھیں گے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ 1 گھنٹے کا پیپر ہوگا، 20 منٹ میں کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے پیپر کیا، اور پھر اس طرح کی غلطیوں کے ساتھ آ رہا ہوگا. تو میں بالکل بھی اس طرح کی غلطیاں کریں گے آپ لوگ تو میں 2 نمبر اور کاٹوں گی. جتنے جو غلطی کریں گے نا اس طرح کی لاپرواہی والی، تو صرف پیپر کے نمبر نہیں، آخر میں آپ دیکھیں گے وہاں لکھا ہوگا فار کیئرلیس مسٹیک -3 -5 بھی آپ کو نظر آئے گا. تو جب بھی اعراب کا آپ کو دیا جائے گا سوال اگر آتا ہے تو آپ قلمین دیکھا، اب جلدی سے آپ چلی نہ جائیں کہ ارے یہ تو رفع کی حالت. آپ پوئٹری پہ جائیں گی، ان. جب میں پوئٹری کروں تو آپ مسلمن والا نہ پڑھیں، ان، یہ آپ آواز نکالیں گی. پوئٹری کا مطلب ہے ان، آنی اینی، اونا اینا اینا، تن تن، تانی تینی، آتن، اور اسی میں یہ تنوین ہٹ جائے گی ال کے ساتھ. تو یہ ہے پوئٹری. اس پوئٹری کے بغیر جتنے بھی، اگر اعراب کے آپ کے مان لیجئے 20 ورڈ میں دوں اعراب کے لیے کہ آپ ان کا اعراب پہچانے، تو 20 بار یہ پوئٹری آپ پڑھیں گی بنا پوئٹری پڑھے. اور میں نے جیسا کہ کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ پیپر ہمیشہ اعراب والا ایک بلینک پیپر جس کے اندر اس پوئٹری کی ساؤنڈ تیار ہو. اور آپ میں سے اکثر ہم کو وائس نوٹ جب ہم نے پہلے مانگا تو آپ لوگ ان، آنی اینی، اونا اینا اس طرح بھیج دیتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ کو پاز کرنا ہے، ان، اس کے بعد رک جائیں، آپ کی لائن پوری ہو گئی. اب آئیں آنی، اب پھر شروع کریں. آنی فرسٹ کالم میں، اینی سیکنڈ کالم میں نصب والے، اور اینی. اسپیڈ میں پڑھ کے مجھے نہیں بتائیں کہ مجھے بہت اچھا آتا ہے، وہ غلط ہے. تو ان، پاز، اسٹاپ، آنی اینی، اسٹاپ، اور پھر اونا اینا. اب فاطمہ جب آپ نے ان آرام سے پڑھیں گی تو آپ کی ان کہاں پہ ہے ساؤنڈ؟ لاسٹ پر. تو لاسٹ کالم آپ کا کون سا ہے؟ جر کا. تو یہ کالم ان کس حالت میں ہے؟ حالت جر میں. ہاں، یہ سارے سوال جو میں نے ابھی فاطمہ سے کیے اور انہوں نے آنسر کیے، یہ سارے سوال میں وہاں نہیں آپ سے کروں گی، آپ خود اپنے آپ سے کر رہی ہوں گی، اور فاطمہ کی طرح خود ہی آپ جواب دے کے اور تب ڈیسائیڈ کریں گی. جمپ نہیں کریں گی بس فوراً. چلیں فاطمہ، البیتو، اور بالکل آپ پوئٹری پڑھ کے مجھے بتائیں گی البیتو کی کیا ہے اعرابی حالت؟ رفع. کیسے پہچانا آپ نے؟ کیونکہ یہ ال ہے اور پھر تو میں تو تا تی. ویری گڈ، ویری گڈ.
ماشاءاللہ کہ یہ تن جو ہے وہ تو بن گیا کیونکہ ال ہے. دیکھیں اب آپ کو آتا تھا, آپ کو پورے کانسیپٹ کلیئر ہے, لیکن دیکھیں پہلا والا آنسر آپ کا غلط ہو گیا تھا, ہے نا, یس میم. کیونکہ آپ نے میتھڈ فالو نہیں کیا تھا. تو یہ میتھڈ جو میں آپ کو پروسیس بتاتی ہوں, طریقہ بتاتی ہوں, اس طریقے کو چھوڑ کے نہیں کریے گا پلیز. تو البیت رفع کی حالت میں, کتبن, ان اینڈ ان حالت رفع میں. ویری گڈ, یہ فرسٹ کالم میں مل گیا آپ کو, ٹھیک ہے. یس میم. المسلمین, ال ہے اور اینا اینا, اور یہ ہے نصب اور جر دونوں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو المسلمین, نصب اور جر, نصب اوبلیک جر دونوں لکھیں گی. اگر صرف آپ نے, آپ کو پڑھا آپ نے اونا اینا اینا اور آپ نے صرف نصب لکھ دیا تو نمبر کتنے ملیں گے فاطمہ؟ 0 نہیں, 0 تو نہیں ملیں گے, اتنا بھی ظلم نہیں. -1. ہاں, آدھے ملیں گے. ظلم اتنا بھی نہیں, کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. چونکہ آپ نے آدھا جواب دیا تو آپ کو آدھے نمبر مل جائیں گے. نصب اور جر اگر دونوں کی کالم میں وہ آواز آ رہی ہے تو آپ نصب اوبلیک جر دونوں لکھیں گی کلیئرلی. نارن, اس میں یہ کس حالت میں ہے؟ صرف نصب میں, ان اینڈ ان. ویری گڈ. اس میں الف کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ الف کیوں آ گیا فاطمہ؟ یہاں الف کیوں دکھ رہا ہے؟ میں نے غلط لگا دیا؟ نہیں, الف یہاں پر آتا ہے میم ایکسٹرا کے لیے, اس کو پڑھنے کے لیے. نہیں, الف یہاں آتا ہے جب تنوین والے اسم جب نصب کی حالت میں جاتے ہیں تو الف آتا ہے. تو اس کے دو ایکسیپشن بھی ہیں, انشاءاللہ آپ لوگوں نے وہ یاد کر لیے ہوں گے, میں یہاں نہیں جا رہی اس کی ڈیٹیل میں, ٹھیک ہے. تو یہ نصب کی حالت میں ہے اور انہوں نے پہچان لیا ان ان ان, تو یہ مڈل کالم میں آ گیا. مڈل کالم ہماری حالتیں, میں جو بتا رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو پیج ہو میں اس پیج کو یہاں بنا دوں, جس سے اگر آپ نہ بنائیں تو میری یہ ڈرائنگ آپ سیو کر لیں اپنے دماغ میں. یہ پیج, اور اسی میں آپ ان یہ والی اس دماغ میں یہ پیج کھولیں گی اور اس میں یہ کر کے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر اعراب پہچاننے کے لیے آئے تو آپ ہر ورڈ پہ پوئٹری پڑھنا لازم ہے آپ کو, ٹھیک ہے, ورنہ بعد میں آپ کو بہت افسوس ہوگا. اور آپ سے زیادہ پھر مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو آتا ہوا اور آپ نے ایسے کر لیا, تو مجھے بالکل افسوس میں مت ڈالیے گا. چلیں, حروف, یہ 3 طرح کے حرف آپ نے کیے ہیں. حرف جر, اگر مان لیجئے پہچاننے کو آ جائے یا ڈیفینیشن آ جائے, تو یہ ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں موجود ہوں گی. تو آپ حرف جر, وہ حرف جو اپنے آگے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جائیں, یہ ہو جائے گی ڈیفینیشن. اور اگر مثال دینا ہے تو آپ مثال دے لیجئے, کوئی بھی دے لیجئے, اس طرح من لکھ لیجئے. یہ حرکت لکھنا ضروری ہے, بنا حرکت کے نمبر نہیں ملیں گے, ایسے لکھ لیجئے, ہے نا. پھر حرف عطف, تو یہ بھی آپ کچھ بھی اپنا و او جو بھی ہم نے بتائے ہیں جتنے وہ تو اس کے حرف عطف, اس کی بھی ڈیفینیشن جو ہے پی ڈی ایف سے وہاں سے دیکھ کے, کم سے کم الفاظ میں, اور مکمل کمپلیٹ, اور حرف ندا, یہ 3 آپ نے حروف کیے ہوئے ہیں. تو ان کی بھی آپ پی ڈی ایف سے اپنی اچھی سی تیاری کر لیجئے گا, اور بعد میں ٹیکسٹ بک میں بھی ان حروف کو دیکھ لیجئے گا. شروع میں آپ کو مل جائیں گے وہ پیجز. میں نے اس لیے نہیں کہا آپ کو کرنے کو کہ بہت سارے حروف انہوں نے کیے, ہم لوگوں نے تو صرف 3 ہی کیے ہیں. تو یہ 3 جو ہے آپ حرف اپنے تیار کر لیجئے گا جو کہ میں نے کرائے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو آتا ہوگا. تو حروف کے سلسلے سے کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کریں. چلیں ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کر لیجئے گا. جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ڈیفینیشنز, مثال اور پہچاننا, اور پلس جو بھی میں نے اگزامپل دی ہوئی ہیں مثالیں پی ڈی ایف میں, اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ پڑھیں. جب ہم بار بار پڑھتے ہیں, اور آپ الحمدللہ آپ لوگ تو تعلیم دین کے اسٹوڈنٹ, اتنا آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو سب آتا ہے. اس کے بعد یہ آخر میں کلاس ہوئی تھی اسم کی مختلف اقسام. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں صفت کی ہی یہ دونوں قسمیں ہیں. اس میں بھی آپ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہی وزن اس کا بھی بتایا جاتا ہے اور وہی وزن مبالغے میں بھی آتا ہے.
تو یہ کیا ایکچولی اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ دونوں ہی اس میں صفت ہیں، ہے نا. صفت میں مبالغہ ہے تو وہ اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے. اور جیسے اب کوئی کہا جائے کہ اور کوئی اچھا ہے اور کوئی بہت اچھا ہے، تو اچھا جو ہوگا وہ صفت ہو گئی، اور بہت اچھا ہے یا ہمیشہ اچھا ہے تو وہ جو ہے ان کیٹیگریز میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایسا جب آپ وزن پڑھتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ تو وہاں بھی ہم کیسے پہچانیں گے، یہ تو یہاں بھی یہ کیسے پہچانیں گے. اب اگر کوئی اسم دیا ہوا ہے آپ کو، سپوز دیا رہتا ہے نا اکثر فل ان دا بلینکس میں، اوپر دیا ہوا ہے اور نیچے اگر فل ان آپ کو لکھنا ہے، تو آپ دیکھیں اگر وہ اس میں نیچے آ رہا ہے کہ یہ اس میں صفت ہے تو اٹھا کے اس کو اس میں صفت میں لکھ دیں. اگر آ رہا ہے کہ اوپر وہ ورڈ دیا ہوا ہے اور اس میں مبالغہ میں آ رہا ہے تو اس میں چلے میں ایک ایک کراتی ہوں آپ کو کہ وہ ہو جائے، آپ کا ریویژن ہو جائے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے ابھی الحمدللہ. تو سب سے پہلے کر لیتے ہیں کس کو، اس میں صفت کو. اس میں صفت کا آپ کو ہم نے 3 وزن جو آپ کی کتاب کے ہیں وہ 3 وزن جو، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، بہت چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے اس میں صفت کی، کہ وہ اسم جو کسی صفت کی ڈیفینیشن بس ایڈجیکٹو، اس میں صفت از نتھنگ بٹ ایڈجیکٹو فار جازیہ. تو یہ کیا ہے کہ کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی ہے نا، بس اس کی 2 ورڈ آپ کو یاد رکھنے ہیں، اچھائی یا برائی. اور وزن کیا ہے، اب یہ 2 ورڈ کی ورڈ آپ کو یاد ہے، اور سینٹنس چونکہ آپ نے 3-4 بار پڑھا ہوا ہے تو آپ لکھیں گے کہ وہ اسم جو کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے وہ اس میں صفت ہوتا ہے. اور اس کے 3 وزن جو آپ کو دیے گئے تھے وہ ہے فعیل، فعلان اور فعول. ان 3 وزن پہ آنے والے جو ہے وہ اس میں صفت ہیں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مبالغہ بھی صفت ہے اور تفضیل بھی صفت میں آپ لکھ سکتی ہیں، اس کے اگزامپل بھی. تو یہ 3 وزن ہے جس سے کہ ہم ان کو آرام سے پہچان لیتے ہیں. تو یہ تینوں وزن بھی یاد کر لیجئے گا اور ایک ایک اگزامپل بھی، جیسے فعیل کا کریم، فعلان کا غضبان بہت زیادہ غصے والا، فعول کا غفور. سب کا اپنی پسند کا ایک ایک اگزامپل جو ہم نے پی ڈی ایف میں دیا ہو یا آپ ٹیکسٹ بک سے یاد کر لیجئے گا، ایک اگزامپل اور ڈیفینیشن. اسی طرح اس میں مبالغہ کہ یہ جو ہے صفت، کسی صفت میں شدت یا زور پیدا کرنے کے لیے، کسی اسم کی صفت میں شدت، زور یا کثرت کے لیے. تو آپ 3 ورڈ کیا لکھیں، کسی اسم کی صفت میں شدت، زور یا کثرت پیدا کرنے کے لیے. کثرت مطلب ہوتا ہے زیادتی، ہے نا، کثرت وہ ایکسرسائز والا نہیں، کثرت مطلب زیادتی، کثیر سے ہے سا والا. تو یہ اس میں مبالغہ کا ہے، اور اس کے وزن تھے آپ کے، میں یہاں لکھ نہیں رہی ہوں، یہ سب آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہوگا. فعال تھا، پھر اس کے بعد تھا فعول اور فعیل اور فعلان. آپ دیکھیں جو اس میں ہے وزن وہی یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں مبالغہ ہے، اور اس میں جب ہم کرتے ہیں تو بہت زیادہ کا ترجمہ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور اس میں تفضیل یہ فضیلت کے لیے، بہت ساروں میں سب سے اچھا. یہاں پہ ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تو سب سے اچھا، سب سے برا، اس طرح کا ایڈ کر دیتے ہیں، سب سے کا. تفضیل فضیلت سے یاد کر لیں. اس کے 2 وزن ہیں. مذکر کے لیے کیا تھا آپ کے پاس، مذکر کے لیے تھا افعال جی، اور اس کا اگزامپل ہے اکبر. اکبر، اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں تو اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ سب سے آپ نے کیوں ایڈ کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اکبر کاف با را جو ہے اس وزن پر ہے، تو کاف با را اس وزن پر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ افعلو کا وزن اس میں تفضیل کا وزن ہے. تو اس لیے آپ یہاں پہ اکبرو کے ترجمے میں کر دیتے ہیں سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح مؤنث کا وزن جو ہے وہ ہے فعلا،
اور میں نے کہا تھا کہ اس کو آپ خدیجۃ الکبریٰ سے یاد کر لیجئے گا. تو یہ ہو گیا کبریٰ، تو سب سے بڑی، خدیجۃ الکبریٰ سب سے بڑی. تو بڑا بڑی اس طرح سے اس میں تفضیل کا ہو گیا. پھر اسم فاعل، کوئی بھی اسم جو اس وزن پہ ہوگا اس کو کہیں گے اسم فاعل. جیسے خالق، اب یہ دیکھیں یہ بھی اسم فاعل ہے لیکن یہ تو فاعلن کے وزن پر نہیں ہے. تو یا چلے یہاں ال بھی ہم ایڈ کرتے ہیں، الخالدین اگر لکھا ہو تو کیسے معلوم کریں گے کہ یہ اسم فاعل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نکرہ کی حالت میں لے جائیں، ٹھیک ہے، اور پھر واحد میں لے کے آئیں. تین باتیں ہم بتا رہے ہیں، نکرہ، واحد اور رفع کی حالت میں. اگر آپ کو کوئی ورڈ دیا ہوا ہے جو کہ آپ نہیں اندازہ کر پا رہی ہیں، بس یہ دیکھیے کہ آئین کلمہ آپ کا فا کلمہ زبر والا ہو، یہ تو شاید انشاءاللہ اگلے اس میں آپ زیادہ کلیئر سمجھیں گے. چلیں آپ کیا کریے، الخالدینہ کو نکرہ میں لے جائیں. تو جب بھی یہ اینا والے لفظ نکرہ میں کیسے جاتے ہیں، آپ ال ہٹا دیں. تو آپ نے یہ ال ہٹا دیا، اب آپ کے پاس بچا خالدینہ. اب خالدینہ، یہ اونا اینا اینا یہ جمع کی ساؤنڈ ہے، آپ اس کو واحد کریں. تو جب آپ نے واحد کیا تو آپ کا بن گیا یہ اینا ہے نا، تو یا تو یہ بنے گا خالدن اور خالدن دونوں بن جائے گا کیونکہ نصب جر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ اس کو رفع کی حالت میں لے کے جائیں. جب رفع کی حالت میں لے کے جائیں گی، اب نصب اور جر سے آپ ہٹائیں اور لے کے جائیں رفع کی حالت میں، تو یہ ہو گیا خالدن. اب آپ کا یہ آ گیا نا فاعلن کے وزن پر، اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر ہوتا ہے. تو یہ خالدین، الخالدین، یہ کیا ہے، اسم الفاعل ہے. یاد رکھیں کہ اسم الفاعل اگر وہ ورڈ کہیں الگ سے بھی دیا ہوا ہے، ہمیں خالقن الگ سے دیا ہوا ہے، آپ پوچھ رہی ہیں یہ کیا ہے، میں کہہ دوں گی اس میں فاعل ہے. لیکن فاعل ہم اس کو تب تک نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ جملے میں موجود نہ ہو اور جملے میں وہ کام نہ کر رہا ہو. جب وہ کسی جملے کے اندر موجود ہوتا ہے، جب وہ جملے میں موجود ہوتا ہے اور جملے کے اندر رفع کی حالت میں ہو، کام کر رہا ہو، تب وہ بنے گا فاعل. لیکن کوئی ورڈ الگ سے لکھا ہوا ہے تو اگر وہ اس وزن کے اندر اس پیٹرن میں فٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کو اسم الفاعل یا اسم فاعل کہہ سکتے ہیں. خالدن، اس وزن پہ آنے والے لفظ اسم فاعل کہلاتے ہیں، چاہے وہ کام کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، چاہے ان پہ کام ہو ہی کیوں نہ رہا ہو، تب بھی وہ اسم فاعل کہلائیں گے. اگر وہ اس وزن پہ، یاد رکھیں اسم فاعل وزن کو کہتے ہیں، کام کرنے والے کو نہیں کہتے. کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں اب آپ کو بہت کلیئر ہوں گی. بازلا کا مائک کیوں انمیوٹ ہے؟ اسی طرح اسم مفعول، اسم مفعول کوئی بھی اسم جو اس وزن پر ہوگا اسے اسم مفعول کہیں گے. مثلا جیسے منصورن، یہ ہو جائے گا منصورن، یہ کہلائے گا اسم مفعول. کیوں اسم مفعول؟ کیونکہ منصورن یہ مفعول کے وزن پر ہے تو یہ اسم مفعول کہلائے گا. اور جو ساری باتیں ابھی میں نے اسم فاعل کے لیے کہیں وہی اسم مفعول کے لیے بھی ہے کہ اگر یہ آپ کو کہیں الگ سے 6-7 ورڈ دیے ہوئے ہیں اور اس پیٹرن پہ فٹ ہو رہا ہے، آپ کہیں گی وہ اسم مفعول ہے. لیکن کسی گروپ آف ورڈز میں آپ کسی، اب جیسے میں نے کہا قلم، کتاب، یہ ایسے گروپ آف ورڈز دیے آپ کو اور میں اس میں
تو آپ یہاں پہ قلمن کو فائل نہیں کہیں گی کہ رفع کی حالت دیکھی اور آپ کہہ رہی ہیں یہ فائل ہے. نہیں، فائل ہونے کی صرف رفع کی حالت ہی، رفع کی حالت اور دوسری وجوہات بھی ہوتی ہیں. جب وہ جملے کے اندر یہ قلمن یا یہ خالقن جب کسی جملے کے اندر آ جائے گا اور اس جملے میں وہ فاعل کا کام بھی کر رہا ہوگا تب وہ فاعل بنے گا. تو یاد رکھیں کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول یہ کیک ٹنس ہیں. یہ ابھی کیک بنا نہیں ہے، وہ کیک ٹن ہے. اس ٹن کے اندر جو بھی لفظ ڈال دیں گی وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول بن جائے گا. ٹھیک اسی طرح اس میں مصدر. اب آپ کو جب اگلا ہم کریں گے جب انشاءاللہ تعالیٰ فعل، تب آپ کو مصدر ورڈ بہت سننے میں ملے گا. تو اس وقت مجھے یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ وہ اسم ہے، مطلب کہ یہ فعل کے روٹ ورڈ سے بنا ہے. اور ٹھیک ہے، کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں، کام کے نام کو. جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں کھانا، سونا، پینا، ہے نا، نہانا. تو یہ اب کوئی نہا تو نہیں رہا ہے، نہانا اچھی بات ہے. تو کیا کسی نے نہایا؟ نہیں نہایا. یہ تو ایک کام کے نام بتا رہے کہ نہانا، روز نہانا اچھی بات ہے. تو یہ جو نہانا ورڈ اردو میں ہے اسی کو عربک میں مصدر کہتے ہیں، کام کے نام کو. اور اس کی پہچان آرام سے آپ جب آپ یہ لکھیں کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں، بس اتنا سا لکھ دیں ڈیفینیشن، کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. اور یہ وہ فعل والے ہی روٹ لیٹر سے بنا ہوگا، لیکن اس کے شروع میں یا تو ال آ رہا ہوگا یا آخر میں تنوین آ رہی ہوگی. تو اس سے آپ پہچان لیں گی. جیسے نصرہ ہے نا، نصرہ، جب ابھی میں نے آپ کو آج فعل تھوڑا سا پڑھا ہی دیا الحمدللہ. نیکسٹ ٹرم کا تھوڑا سا پورشن آج ہی آپ نے کر لیا. نصرہ شروع میں آپ کو زبر دکھ گئی، 3 لیٹر ورڈ ہے، شروع میں زبر دکھ گئی، آخر میں زبر دکھ گئی. آپ کو پتا چل گیا کہ یہ مدد پاسٹ ٹینس کا ہے. نصرہ، اس نے مدد کی. تو اب اگر نصرن دکھ گیا آپ کو تو روٹ لیٹرز تو وہی ہیں، نون صاد را، لیکن نصرن تنوین آ گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ تنوین جو ہے وہ صرف اسم پر آتی ہے. اب آپ نون صاد را کا روٹ لیٹر دیکھ کے مدد کرنا ترجمہ کریں گی، اس نے مدد کیا نہیں کریں گی ترجمہ. حالانکہ دیکھیں مدد ورڈ کیا ہے، مدد تو کی جاتی ہے نا، لیکن مدد کرنا ترجمہ ہوگا نصرن. اور آپ اس میں مصدر کو کیسے پہچانیں گی کہ اس کے آخر میں یا تو تنوین آ رہی ہوگی یا شروع میں ال آ رہا ہوگا. پھر اس میں مرہ، اس کو بھی آپ مرہ ایک بار کرنا. اور یہ مرہ فعلتن کے وزن پہ نا، تو یہ اس کا آپ کو ڈیفینیشن آپ یاد کریے گا. اور اس کا ایک ایگزامپل جو کہ آپ نے کرتن کا آپ نے یاد کیا ہوا ہے کہ ایک بار کرنا. پھر اس میں آلہ، اس میں آلہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ اسم جو کسی کام کو کرنے کے لیے استعمال ہو. جیسے روشنی ہوئی، اب اس روشنی کو ہونے کے لیے کیا چیز استعمال ہو رہی ہے؟ کوئی لیمپ، کوئی چراغ استعمال ہو رہا ہے. اور تو یہ چراغ جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ اس میں آلہ ہے. اور اس کی وزن کیا تھا؟ بازلہ آپ بتائیں گی وزن کیا تھا؟ اس میں آلہ کا وزن بتائیں گی بازلہ؟ بہت دیر لگ رہی ہے. جی میم، اس میں آلہ، جی جی میم اس کا وزن تھا مفعالن. جی میم مفعالن، ویری گڈ، مفعالن. ویری گڈ. بس میں نے ایسے ہی رینڈم چیک کیا دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ کی تیاری کیسی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. مفعالن، اگزامپل دیجئے اس کا ایک. جی میم مفتاحن. جی مفتاحن. جی ہاں، مفتاحن. مفتاحن، ویری گڈ. تو مفعالن اس کا وزن ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے بتا دیا. اور لوگوں نے بھی جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ان کا آنسر بھی نوٹ ہو چکا ہے، ان کو بھی آتا ہے مفعالن. اب دیکھیں اسی پہ آپ نے جب دوسرے وہ کیے تو فتح کا ورڈ ڈالیں، کھولنے والی چیز. مفتاحن کس کو کہتے ہیں؟ کی کو کہتے ہیں. جو انہوں نے اگزامپل کیا ہے وہ کی ورڈ بولا ہے. تو کی کس کی؟ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا.
اب کھولنے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو کوئی چیز چاہیے نا، کوئی آلہ چاہیے، تو وہ آلہ کیا ہے؟ مفتاح، چابی کو کہتے ہیں وزن والی بات سب کو سمجھ میں آ چکی ہے؟ آپ یہ دیکھیں فا کی جگہ پہ فا موجود ہے، یہاں پہ بھی اس کا بھی روٹ لیٹر یہ فا عین لام، اس کی جگہ پہ اب آپ فا تا اور ہا لگا دیجئے تو اسی وزن پہ آ گیا مفتاح. اسی طرح مصباح، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ مثلا نورہ کمشکات فیہا مصباح، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ اس میں آلہ ہو گیا مصباح. پھر ہے اس میں ظرف. اس میں ظرف کیا ہے؟ کون پوچھتی ہوں میں؟ سائرہ سے یا گروپ 6 سے میں پوچھتی ہوں. سوری سائرہ، میں گروپ 6 سے کسی کو لے لوں. گروپ 6 سے ندا بتائیں گی کہ اس میں ظرف کسے کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابھی میں اس ٹاپک پہ نہیں پہنچی ہوں، مطلب میرا ریوائز ابھی ہو رہی ہے میری. چلیں ٹھیک ہے. اس میں ظرف کہتے ہیں، میں وقت کم ہے تو میں خود ہی کر لیتی ہوں. جو اسم جو وقت یا جگہ کو ظاہر کرے، بس اتنی سی بات ہے. وہ اسم جو وقت یا جگہ کو ظاہر کرے، اور اسی سے میں نے کہا تھا کہ چونکہ دو چیزیں الگ الگ چیزیں نا، ٹائم پلیس، تو اس سے جو ہے دو طرح کے اسم ظرف بھی ہو گئے. ایک ہو گیا ظرف زمان، یہ والا نون نہیں ہے، سوری میں یہ اسی کر دوں. اور دوسرا ہو گیا ظرف مکان. تو وہ اسم جو وقت کو ظاہر کریں گے وہ ظرف زمان کہلائیں گے، اور وہ اسم جو جگہ یعنی مکان کیا ہوتی ہے؟ جگہ ہوتی ہے رہنے کی نا، تو جگہ کو ظاہر کریں گے ظرف مکان کہلائیں گے. اور سب کی آپ کو ایک ایک ایگزامپل یاد کرنے ہیں، سب کی چھوٹی چھوٹی سی مکمل ڈیفینیشنز. اور پھر اگر مہر آپ کا سوال چھوٹا سا ہو اور سب کے لیے فائدے مند ہو تو آپ یہاں پوچھیں، ورنہ آپ مجھ سے الگ سے پوچھیے گا. ظرف زماں اور میم میرا کوشچن نہیں تھا، میں صرف وہ بتانا چاہ رہی تھی اس میں ظرف کا. کیا بتانا چاہ رہی تھی؟ آنسر؟ میم آپ نے پوچھا تھا. یس میم. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں نے نوٹ کر لیا، آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ. تو ظرف زماں وہ اسم جو وقت کو ظاہر کریں، اور ظرف مکان جو جگہ کو ظاہر کریں، اور سب کے ایک ایک ایگزامپل ود آل حرکات اینڈ اعراب، ہے نا. جب بھی آپ مثال دیں گی تو ساری حرکات لگائیں گی. اور کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس میں مصدر لکھ رہی ہیں اور آپ نے نون صاد را لکھ دیا تو وہ تو فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، تو نمبر تو نہیں مل سکتے نا. تو نصرن لکھنا ضروری ہوگا، نون پہ زبر، صاد پہ سکون اور را پہ تنوین. ساری یاد رکھیں کہ منیمم الفاظ میں اور مکمل ڈیفینیشنز ود مثال، پوری حرکات اور اعراب کے ساتھ. اور تیاری بہت اچھی کیجیے گا. پی ڈی ایف سے بھی سارے پڑھیے آپ، ساری پی ڈی ایف کو، اور اس کے بعد ٹیکسٹ بک اور ٹیکسٹ بک کی ساری ایگزامپلس، یہ سب بھی ایک بار ایسے دیکھ لیجیے گا، سولو کر لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کلاس میں بھی کر چکے ہیں، اور کلاس الحمدللہ کی وقت پہ جتنا پلان کیا تھا وہ ہو گیا ہمارا. ساری ریویژن آپ کی پوری ہے، اور اب بس آپ کو سکون سے بیٹھ کے اس ہفتے پوری اچھی طرح سے تیاری کیجیے گا. کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھیں. میں ریڈنگ ٹاسک کا گروپ یا مین گرامر کا گروپ اب اوپن کروں گی اس ایک ہفتے، لیکن یاد رکھیں کہ سوال آپ وائس نوٹ میں نہیں بھیجیں گی، سوال لکھ کے بھیجیں گی اپنے، اور منیمم الفاظ میں بھیجیں گی، اور سوال بھی آپ کے بہت کلیئر ہو.
کہ کیونکہ میں گروپ اس لیے کھول رہی ہوں کہ اب آپ کے سوال سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو ایسا کوئی سوال جو کنفیوزنگ ہو وہ آپ مجھے پرسنل کریں گی، جو کلیئر کٹ ہوگا وہ آپ گروپ میں آپ سوال اور جواب بھی میں اوپن کروں گی. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ورڈ میں آنسر کر دوں تو مجھے جزاک اللہ دل میں کہیں گی، وہاں اس طرح کے سلام اور جزاک اللہ بھی نہ کریے گا کیونکہ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. سب لوگ تیاری میں ہوں گے، unnecessary نوٹیفیکیشنز گروپ میں نہیں آنی چاہیے. تو میں دونوں گروپ کو اوپن کروں گی آپ سب کے لیے، تو آپ سب اپنے سوال وہاں کریں گی انشاءاللہ تعالی. بہت ساری دعائیں آپ کے ایگزام کے لیے، اور خوب اچھی سے تیاری کیجیے. پیپر بہت آسان ہوگا اور آپ کو بہت آتا ہے، مجھے آپ میں کانفیڈنس ہے. آپ بھی اپنے اندر یہ کانفیڈنس رکھیے گا اور سارے طریقے جو میں آپ کو بتاتی ہوں اس پروسیس کو یوز کرتے ہوئے، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ڈونٹ، کیونکہ آپ کو الحمدللہ بہت آتا ہے، تو ڈونٹ جمپ ٹو اینی آنسر کہ بس آپ کو خوشی میں آپ کود کے لکھ دیں اور وہ غلط ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو طریقہ بتایا ہے یہ طریقہ ہمیشہ، کیونکہ قرآن ہم کر رہے ہیں نا، تو ہم نہ صرف پیپر کے امتحان کے نمبر کے لیے بلکہ آپ بعد میں بھی جب اس کی انالیسس کریں، جب کسی آیت کو سمجھیں تو آپ غلط نہ سمجھ جائیں. تو اس لیے جو طریقہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کیسے اعراب کے لیے پوئٹری پڑھیں گی اور کس مرکب کو پہچاننے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گی، حالانکہ آپ کو دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ولد صالح یہ مرکب توصیفی ہے، لیکن پھر بھی آپ پورے قواعد سوچیں گی کہ اس میں پورا وہ جو آپ کے قواعد آپ نے یاد کیے ہیں کہ صفت موصوف کو چاروں پہلوؤں سے فالو کرتی ہے. جب تک آپ یہ چیز بولیں گی نہیں، میں نے کہا آپ اکیلے کمرے میں ہیں، آپ کا مائک میوٹ ہوتا ہے، پورا پیپر آپ بول بول کے کریں گی، لاؤڈ کریں گی، وائس میں کریں گی، خاموش ہو کے نہیں کریں گی. تو اس مرکب کے رولز کو پہلے آپ پڑھیں گی تب آپ ڈیسائیڈ کریں گی. یہ صرف پیپر کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ جب بھی آپ اپنے سبق یاد کرتے ہوئے گرامیٹیکل انالیسس کریں تب بھی اس پروسیس کو انشاءاللہ تعالی فالو کریں گی. باقی اگر ہم کو کچھ بھی کہنا ہوگا تو میں گروپ میں آپ کو وائس میسج کروں گی. الحمدللہ کلاس وقت پہ ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ آپ کی گرامر کی کلاس کمپلیٹ ہوئی. اب آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمارا نیا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے، کتاب الزکاة، اور انشاءاللہ بکس آپ سب کے پاس ہوں گی کیونکہ پہلے